شیخ عبد القادر جیلانی غنیۃ الطالبین میں لائے، مجدد الفسانی مکتوبات میں لائے. اذا ظہرت الفتن او قال البدع، میرے آقا نے فرمایا جب فتنے ظاہر ہونے لگے، یا فرمایا کہ بدعات عام ہونے لگے. راوی کو شک پڑ گیا بھئی کون سا لفظ کہا، فتن یا بدع. اذا ظہرت الفتن او قال البدع، جب فتنے ظاہر ہونے لگ جائیں، بدعات عام ہونے لگ جائیں، خلاف شریعت کام ہونے لگ جائیں، فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، جو چاہیے کہ عالم اپنے علم کو کیا کرے، ظاہر کرے. فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، اس وقت چپ نہیں کرنی. ایک لفظ تو رہ گیا یار، پھر ابھی ذہن میں آ گیا. اذا ظہرت الفتن وسبت اصحابی، جب فتنے ظاہر ہونے لگے اور لوگ میرے صحابہ پہ تنقید کرنے لگے، لوگ میرے صحابہ پہ سب پہ میری نظر ہے انشاءاللہ. آپ تو پھر ہر جمعے کے مقتدی ہیں یار. سبت اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا کہا جائے، اس وقت عالم کو چپ نہیں کرنی چاہیے. فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ، اگر وہ عالم اس وقت یہ کام نہیں کرتا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، میرے آقا نے کہا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اجمعین، تو اس عالم پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام لوگوں کی اس پر کیا ہے، کس پر؟ جب فتنے ظاہر ہو جائیں، لوگ صحابہ پہ تنقید کرنے لگے، لوگ یہ کہنے لگے معاویہ کو تو تاریخ میں ذکر ہی کوئی نہیں. پتہ نہیں ذہن میں آیا کہ نہیں. اب ٹی وی پہ باتیں ہونے لگی، اب ٹی وی ٹاک پہ باتیں ہونے لگی. سندھ کی ایک لیڈر نے وہاں اس پروگرام میں کہا معاویہ کے نظام کی بات کرتے ہو، معاویہ کے نظام کا تو ہسٹری میں ذکر ہی کوئی نہیں، اور معاویہ کا تو تاریخ میں تذکرہ ہی کوئی نہیں، تم نے پڑھا نہیں، تم نے تاریخ کو دیکھا نہیں، تم نے اسلام کی تاریخ کو پڑھا نہیں، تبھی تم یہ جملے کہہ رہے ہو. معاویہ کا ہسٹری میں کوئی ذکر نہیں، اس کے نظام کا کوئی ذکر نہیں، معاویہ کا کوئی تذکرہ نہیں. تم نہیں جانتے ہو تو کیا ہوا؟ معاویہ کا پوچھنا ہے تو آمنہ کے لال سے جا کے پوچھ. تیرے جاننے نہ جاننے سے کیا ہوتا ہے، تیرے کہنے نہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ معاویہ کا تذکرہ آمنہ کے لال سے پوچھ. آمنہ کے لال کی ایک بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن تھوڑی سی تمہید باندھ کے کرنا چاہتا ہوں. بات پسند آ جائے تو پھر آپ سب کو معاویہ سے محبت ہے، اور محبت اس لیے نہیں کہ معاویہ کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے، صرف اس لیے کہ وہ میرے نبی کا صحابی ہے، اس لیے بس، کوئی اور وجہ ہے؟ تیرا مرشد، تیرا پیر تیرے لیے دعا کرے، مرشد دعا کرے تو یہ لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے میری قسمت دیکھو، مرشد نے میرے لیے دعا کی ہے. مرشد کوئی معمولی نہیں ہے میرا، مرشد کی دعا عرش کا سینہ چیر کے رب کے پاس جا پہنچی. میرے مرشد کی دعا رب کا سینہ، عرش کا سینہ چیر دیتی ہے. میرے لیے مرشد نے دعا کی ہے. بندیال بھی کہتے ہیں
مرشد دعا کرے تو وہ عرش کا سینہ چیر دیتی ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ ہے, سحری کا ٹائم ہے, دعا کرنے والا آمنہ کا لال ہے, اور میرے نبی نے سحری کے ٹائم کہا تھا اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب. رمضان کا مہینہ ہو, رمضان کا مہینہ ہو, سحری کا وقت ہو, زبان میرے نبی کی ہو, دعا معاویہ کے لیے ہو. تجھے اگر نہیں معاویہ کا پتا, کھوتے نو کی پتا بے گلوکند کی ہوندی, تمہیں کیا پتا ہے کہ معاویہ کون ہے؟ تم کیا جانتے ہو کہ معاویہ کون ہے؟ معاویہ کا پوچھنا ہے نبی پاک سے پوچھو, جنہوں نے جھولیاں اٹھا کے معاویہ کے حق میں دعائیں کی, انہیں وحی کا کاتب بنایا, وحی کا کاتب بنایا. اور معاویہ کا پوچھنا ہو حیدر کرار سے پوچھو, معاویہ کا پوچھنا ہو حیدر کرار سے پوچھو. نہج البلاغت اٹھاؤ. جنگ ہونے کے بعد جب کچھ لوگوں نے حضرت معاویہ کے خلاف باتیں کرنی شروع کی, تو حضرت علی نے ایک خط لکھا اپنے گورنروں کے نام. اس خط میں کیا لکھا؟ ان ربنا واحد, ان نبینا واحد, وان دیننا واحد, وان دعوتنا فی الاسلام واحدۃ. میرا اور معاویہ کا رب ایک ہے, میرا اور معاویہ کا دین ایک ہے, میرے اور معاویہ کی دعوت ایک ہے. اگلے جملے سن سکتے ہو تو سنو. حضرت علی نے کہا ایمان میں نہ میں معاویہ سے زیادہ ہوں, نہ معاویہ مجھ سے زیادہ. ایمان میں حضرت علی نے معاویہ کو اپنے جیسا مانا کہ نہیں مانا؟ وہ مجھ سے زیادہ نہیں, میں ان سے زیادہ نہیں. معاویہ کا پوچھنا ہے تو آمنہ کے لال سے پوچھو, معاویہ پوچھنا ہے حیدر کرار سے پوچھو, معاویہ کا پوچھنا ہے حسنین کریمین سے پوچھو, حسن سے پوچھو, حسین سے پوچھو. اٹھاؤ رجال کشی, 3 صدی کا عالم ہے, اس کا صفحہ 101 اٹھاؤ, نکالو. حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں بھائیوں نے حضرت معاویہ کے پاس دمشق جا کے ان کے ہاتھ پر کیا کی تھی؟ کم یا حسن فبایے فقاما فبایا, کم یا حسین فبایے فقاما فبایا, کم یا کیس. یہ کیس کمانڈر ہے, حضرت حسن کی فوج کا کمانڈر ہے. کم یا کیس, کیس اٹھو بیعت کرو. فالتفت کیس الی الحسین, کیس نے دیکھا کس کی طرف؟ تسی بیعت کر لئیے بڑیے, میں فوجی آدمی ہوں, من رہن دیو, تم نے کر لیے بس ٹھیک ہے. فالتفت کیس الی الحسین, آنکھوں میں بات کی. آنکھیں بعض اوقات بڑی باتیں کر جاتی ہیں, آنکھوں میں بات کی. فقال الحسین, جملے کا مزہ آ جائے نا تو محبت معاویہ میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہو کہ جملے کا مزہ آ جائے. تو فقال الحسین, حضرت حسین نے کہا قم یا کیس, کیس اٹھو. فبایے فإنہ امامی, فإنہ امامی, فإنہ امامی. بس ایک جملہ بڑے نرم لہجے میں کہنے لگا ہوں, لیکن اس نرم لہجے کو آپ تھوڑا سا گرم کر دیں. میرا لہجہ نرم ہوگا, آپ اسے گرم کر دیں. بندیالوی کہتا ہے وہ امام کتنا اونچا ہوگا جس کا مقتدی حسین ہوگا.
وہ امام کتنا اونچا ہوگا. دونوں بھائی بیعت کرتے ہیں. 19 تمہیں ہسٹری نہیں ملتی معاویہ کے نظام کی؟ ملک کو گنڈیری سمجھ کے چوس گئے ہو. جو بے ایمانیاں تمہارے کھاتے میں ہیں لوٹ لیا تم نے ملک کو, اور تمہیں معاویہ کے نظام کی ہسٹری نہیں ملتی. مجھ سے سنو معاویہ کے نظام کی ہسٹری کیا ہے. بیٹھا ہے دمشق میں 54 صوبوں کا امیر المومنین ہے. 54 صوبے, کہاں دمشق اور کہاں مدینہ. اس میں مصر ہے, عراق ہے, حبشہ ہے, ایران ہے, یہ سب صوبے ہیں. کوفہ ہے, بصرہ ہے, مدینہ ہے, مکہ ہے. بیٹھا ہے دمشق میں. ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں, ٹیلی فون, ریڈیو, جہاز, کاریں, کچھ نہیں. دمشق میں بیٹھ کے کہتا ہے اور صرافوں اور سونے کا کام کرنے والوں, رات کو اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کے آیا. تمہیں معاویہ کے نظام کی ہسٹری نہیں ملتی ہے؟ رات کو اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کے آیا کرو. معاویہ دیکھے گا وہ کون سی ماں ہے جس نے بچہ جنا ہے جو میری حکومت میں چوری کر کے دکھا. معاویہ کا پوچھنا ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے پوچھو تم کیا جانو. عبداللہ ابن مبارک کون ہے؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے, محدث ہے. اور تم جیسے جنہوں نے سیاست کے نام پہ اس ملک کا بیڑا غرق کیا. عبداللہ ابن مبارک گھوڑے پہ سوار ہیں, شاگرد ساتھ ہیں, جا رہے ہیں. نماز کا ٹائم ہوا, گھوڑا باہر چھوڑا, نماز پڑھنے آ گئے. نماز پڑھ کے باہر نکلے, گھوڑا قریبی چراگاہ میں چل رہا تھا, قریبی کھیت میں. وہاں سے چل نکلے. شاگردوں نے کہا حضرت گھوڑا. فرمایا جس گھوڑے کے پیٹ میں اس کھیت کا چارہ چلا جائے جس کے مالک سے میں نے اجازت نہ لی ہو, عبداللہ اس گھوڑے کی پیٹھ پہ سواری بھی نہیں کرنا. امانت و دیانت کا یہ حال ہے. ان سے کسی نے پوچھا عبداللہ ابن مبارک معاویہ کا شان زیادہ ہے یا اویس کرنی کا؟ اویس کرنی کو جانتے ہو؟ میرے نبی کا زمانہ پایا, ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے. کچھ روایات میں آیا کہ آپ نے اپنی امت کے ذمے لگایا کہ اویس کرنی تمہیں ملے تو اسے میرے سلام کہنا اور اس کو کہنا میری امت کے لیے دعا کیا کر. اویس کرنی معمولی آدمی ہے, بولو زور سے بولو, معمولی آدمی ہے. معاویہ اور اویس کرنی ان میں سے بہتر کون ہے؟ عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا ان دو کا موازنہ کرنا چاہتے ہو, الغبار الذی دخل فی انف فرس معاویہ, معاویہ کے قدموں سے نکلنے والی مٹی نہیں, معاویہ کے قدموں سے نکلنے والی مٹی نہیں, معاویہ کے گھوڑے کے قدموں سے جو مٹی نکل کے معاویہ کے گھوڑے کے نتھنے میں جم جایا کرتی تھی. اویس کرنی تو اس مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. تم کیا جانو معاویہ کون ہے؟ تم کہتے ہو ہسٹری میں اس کا ذکر کوئی نہیں, تاریخ میں اس کا تذکرہ کوئی نہیں, تاریخ میں اس کے نظام کا ذکر کوئی نہیں. حضرت معاویہ کے بارے پوچھنا ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھو. پیرے پیران 11ویں والا پیر, 11ویں والے پیر کو پوچھو. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا. شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں مجھے پتا چلے کہ معاویہ کی سواری فلاں گلی سے گزرنی ہے, میں اس گلی میں بیٹھ جاؤں اور معاویہ کی سواری کے قدموں سے اڑنے والی مٹی وہ میرے جسم پر پڑ جائے تو میں اسے اپنی نجات کے لیے کافی سمجھوں گا.
معاویہ صحابی رسول ہے، معاویہ عادل حکمران ہے، معاویہ امیر المومنین ہے، معاویہ خلیفہ راشد ہے، معاویہ خلیفہ برحق ہے۔ یہ میں نے اس ضمن میں بیان کیا کہ میرے نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہا جائے تو ایک عالم جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے علم کو کیا کرے، لوگوں کو بتائے کہ صحابی کا کیا مقام ہے، لوگوں کو بتائے کہ سیدنا معاویہ کا کیا مقام۔